ابو فضل الصلاۃ فی جماعت، با جماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 98، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال الصلوات الخمس کفارات لما بینہن مجتنبت الکبائر وہی قول اللہ عز وجل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین قال فسألناہم الکبائر فقال قتل النفس المؤمنة وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وشهادة الزور وعقوق الوالدين والفرار من الزحف والیمین الغموس۔ امام زید رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔ 5 نمازیں یعنی 5 وقتہ نمازیں ان کے درمیان ہونے والے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، یعنی صغیرہ گناہوں کو مٹانے والی بن جاتی ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، نیکی کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں ہم نے ان سے دریافت کیا کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں، کون کون سے گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، تو آپ نے جواب دیا کسی مومن کو قتل کرنا، یتیم کا ناحق مال کھانا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، جھوٹی گواہی دینا، والدین کی نافرمانی کرنا، میدان جنگ سے بھاگ جانا اور جھوٹی قسم کھانا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ اور دیگر حدیث شریف کی کتابوں میں مختلف گناہ کبیرہ بتائے گئے ہیں، جیسے غیبت کرنا، چغلخوری کرنا اور جادو کرنا، بہرحال مختلف بتائے گئے ہیں۔ اور بعض فقہا نے کہا کہ گناہ کبیرہ وہ ہے جس پر سخت وعید آئی ہو یا جس پر حد جاری ہو، جیسے چوری کرنا، اسی طرح زنا کرنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ تو گناہ کبیرہ سے بچتے ہوئے اگر کوئی نمازوں کا اہتمام کرے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، تو ہر 2 نماز کے درمیان جو گناہ صغیرہ سرزد ہوتے ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ، وہ اللہ تعالیٰ نمازوں کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے احتیاط کریں، بچیں، اور اگر گناہ کبیرہ ہو جائے بشری تقاضے کے لحاظ سے تو فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، یعنی اگر کوئی تم سے گناہ ہو جائے تو اس کے فوری بعد نیکی کرو تاکہ وہ نیکی کا اثر گناہ کے اثر کو مٹا دے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ قطرہ، ایک سیاہ ٹپ کا نشان پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ سیاہی مٹا دی جاتی ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دل گناہوں کی وجہ سے نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 99، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال امتی یکف عنها البلاء ما لم یظہروا خصالا عملا بالریاء واظہار الرشاء وقطع الارحام وقطع الصلاة فی جماعت وترک هذا البیت ان یؤم فاذا ترک هذا البیت ان یؤم لم یناظروا۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت سے بلائیں، آفتیں، مصیبتیں دور رہیں گی جب تک ان میں یہ عادتیں ظاہر نہیں ہوں گی، یعنی جب تک میری امت ان عادتوں سے، ان بری خصلتوں سے دور رہے گی اس وقت تک وہ امن و امان میں رہے گی، مصیبتوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رہے گی۔ وہ عادتیں کیا ہیں؟ دکھاوے کے طور پر عمل کرنا، یعنی جب تک ریاکاری سے میری امت دور رہے گی اللہ کے حفظ و امان میں رہے گی، اور رشتہ داروں کے حقوق جب پامال کرے گی تو پھر وہ امن و امان سے خارج ہو جائے گی۔ با جماعت نماز کو جب ترک کر دے گی اور اس گھر خانہ کعبہ کو چھوڑ دے گی، یعنی حج یا عمرے کے لیے اس کا ارادہ قصد نہ کیا جائے گا، اس کی طرف سفر نہ کیا جائے گا، جب وہ اس گھر کو یوں ترک کر دیں گے کہ اس کی طرف رخ نہ کیا جائے تو ان لوگوں پر نظر رحمت نہیں کی جائے گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت سے بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، ناگہانی اور پریشانیاں دور ہوتی رہیں گی۔ کب تک؟ جب تک وہ
ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے عمل نہ کریں، اور رشوت نہ لیں آپس میں، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہیں، اور با جماعت نماز ادا کرتے رہیں، اور کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے رہیں، حج اور عمرہ کرتے رہیں۔ جب تک میری امت یہ کام انجام دیتے رہے گی، یعنی خالص اللہ کے لیے عبادت کرے گی، دکھاوا اس میں شامل نہ ہوگا، اور رشوت سے دور رہے گی، با جماعت نماز کا اہتمام کرے گی، اور کعبۃ اللہ کا طواف کرے گی، یعنی حج اور عمرے سے کعبۃ اللہ خالی نہیں رہے گا، مسلسل کعبۃ اللہ کا طواف ہوگا، حج اور عمرہ ادا کیا جائے گا، اس طرح کعبۃ اللہ عبادت سے معمور رہے گا، تو میری امت بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہے گی۔ اور جب میری امت ان خصلتوں کا شکار ہو جائے گی، یعنی نماز بھی پڑھے گی دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، عبادات انجام دے گی ریاکاری کے لیے، اور رشوت کا بازار گرم ہوگا، اور نمازوں کے معاملے میں سستی اور کوتاہی ہوگی، جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوگی، اسی طرح بیت اللہ خالی ہو جائے گا معتمرین سے، عمرہ کرنے والوں سے، حاجیوں سے، تو تب پھر میری امت کی طرف نظر رحمت اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا۔ حدیث نمبر 100، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لا صلاة لجار المسجد لا يجیب الى الصلاة اذا سمع النداء۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کی اپنے گھر میں نماز نہیں ہوتی۔ جو شخص مسجد سے متصل ہو، قریب ہو، اور وہ گھر میں نماز ادا کر لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جو اذان سننے کے بعد نماز کا جواب نہیں دیتا، یعنی مسجد میں آ کر نماز ادا نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس سے جماعت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ مؤذن کی اذان پر جواب دے، یعنی مؤذن کے کلمات کی طرح کلمات ادا کرے، یہ قولی جواب ہے، اور عملی جواب مؤذن کا یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی فوراً نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد پہنچ جائے۔ حدیث نمبر 101، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تحت ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ رجل خرج من بیتہ فاسبغ الوضوء ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ تعالی فهلك فيما بینہ وبین ذلك ورجل قام في جوف الليل بعدها هدأت العیون فاسبغ الطهور ثم قام الى بیت من بیوت اللہ عز وجل فهلك فيما بینہ وبین ذلك۔ امام زید رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اس دن جب عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس کے سائے کے نیچے وہ شخص سائے میں ہوگا جو اپنے گھر سے نکلا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر اللہ تعالیٰ کے کسی گھر کی طرف گیا، یعنی کسی مسجد کا رخ کیا تاکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فرض نماز کو ادا کرے، اور اسی درمیان میں یعنی مسجد کے اور اپنے گھر کے درمیان میں اس کا انتقال ہو جائے، تو ایسا شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا، جو خلوص دل سے نیک نیتی کے ساتھ جو نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرے، اور نماز ادا کرنے سے پہلے مسجد اور گھر کے درمیان اگر اس کا انتقال ہو جائے تو ایسے شخص کے لیے یہ فضیلت ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا، عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن اللہ کی رحمت کے سائے کے سوا لوگوں کو بچانے کے لیے کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ایک شخص یہ ہے، اور دوسرے وہ شخص جو آدھی رات کے وقت جب کہ سب سو رہے ہوں، خواب غفلت میں ہوں، نیند کی آغوش میں ہوں، یہ شخص کھڑا ہو، نیند سے بیدار ہو اور اچھی طرح وضو کرے، پھر اللہ تعالیٰ کے کسی گھر کی طرف متوجہ ہو، یعنی اپنی جانماز پر کھڑا ہو جائے، یا کسی اگر مسجد کو جا سکتا ہو تو مسجد کو جائے، یا نماز ادا کرنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہو جائے اور اسی دوران انتقال کر جائے، تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کی رحمت کا سایہ اس پر سایہ فگن ہوگا، جو نیند کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رات میں عبادت کے لیے بیدار ہو جائے۔ اس طرح کی مفہوم والی حدیثیں تقریباً موطا امام مالک اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد بن حنبل اور
سنن دارمی وغیرہ میں یہ اس طرح کی روایت موجود ہے کہ جو شخص نیند کو چھوڑ کر رات میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، عبادت کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے اٹھتا ہے، وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ حدیث نمبر 102، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ غدا علی ابی الدرداء فوجدہ متصبحا یعنی نائما فقال ما لك یا ابا الدرداء قال كان منی من اللیل شیء فنمت فقال علی رضی اللہ عنہ افطرقت صلاة الصبح فی جماعت فقال نعم فقال علی رضی اللہ عنہ یا ابا الدرداء لأن أصلي الفجر وعشاء الآخرة في جماعة أحب إلي من أن أحيي ما بينهما أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا وأنهما ليكفران ما بينهما۔ امام زید رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ آپ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہیں صبح کے وقت سوتا ہوا پایا۔ جس وقت آپ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے فجر کی نماز کے بعد صبح کے وقت، تو آپ نے ان کو سوتے ہوئے پایا گھر میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے ابو الدرداء آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیا بات ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، یعنی فجر کی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ کر میں آ رہا ہوں اور آپ آرام کر رہے ہیں، حالت نیند میں ہیں، نیند کے آغوش میں ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہ میں رات کو کچھ نوافل پڑھتا رہا، اسی لیے فجر کی نماز کے لیے غفلت ہو گئی، رات بھر میں جا کر عبادت کرتا رہا اور عین وقت پر بشری تقاضے کے لحاظ سے مجھے نیند لگ گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا آپ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دی ہے، یعنی آپ کو نماز نہیں ملی فجر کی؟ تو آپ نے جواب دیا، جی ہاں، رات بھر جاگنے کی وجہ سے فجر کی نماز مجھ سے چھوٹ گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو الدرداء میرا فجر اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنا میرے نزدیک اس بات سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں ان دونوں نمازوں کے درمیان عبادت کرتا رہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے اور رات میں اٹھ کر عبادت نہ کر سکے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ رات بھر جاگتا رہے اور فجر کی نماز اس سے چھوٹ جائے۔ یعنی نوافل کی خاطر فرائض کو نہیں چھوڑنا چاہیے، فرض مقدم ہے، فرض ایک ڈیوٹی ہے، نوافل سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، لیکن نوافل بھی اسی وقت قبول ہوں گی جبکہ فرائض کا اہتمام کیا جائے، فرائض کے ساتھ نوافل بھی پڑھیں۔ اگر کوئی شخص رات بھر جاگ کر فجر کی نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے رات بھر جاگنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے بعض بزرگان دین اور فقہا نے، شارحین حدیث نے بتایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے، اس کو رات میں قیام کرنے والا، رات میں عبادت کرنے والا بھی لکھا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا عشاء اور فجر جو کہ فرائض میں سے ہیں، فرض نمازوں میں سے ہیں، ان کا اہتمام کریں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور نفل کی خاطر فرض کو چھوڑنا درست نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لوں، یہ بہتر ہے رات بھر جا کر عبادت کرنے سے۔ پھر آپ نے کہا، اے ابو الدرداء کیا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے نہیں سنا؟ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے، یعنی لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں کیا ثواب ہے، تو یہ ضرور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوں گے، شریک ہوں گے، اگرچہ سرین کے بل گھسیٹ کر آئیں، یعنی اگر پیروں کے بل، قدموں کے بل چل کر آنے کی صلاحیت طاقت نہ ہو تب بھی گھسیٹتے ہوئے یا جس انداز میں بھی وہ مسجد کو پہنچ سکتے ہیں، ضرور وہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کو پہنچیں گے۔ کب؟ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہے۔ اگر لوگوں کو اس کا علم ہو جائے تو لوگ مسجد کو اپنی استطاعت کے مطابق، حیثیت کے مطابق، اگر خود چل کر نہیں آ سکتے تو کسی کے سہارے آئیں گے۔ یعنی نمازوں کی اہمیت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اور یہ دونوں نمازیں ان کے درمیان کی جانے والی خطائیں معاف کر دیتی ہیں۔ یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ صغیرہ سرزد ہوتے ہیں، یہ نمازیں ان کے لیے کفارے کا کام دیتی ہیں، یعنی ان گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ حدیث نمبر 103، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال افضل الاعمال اسباغ الطہور فی الصبرات ونقل الاقدام الى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة۔
امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل سردی کے موسم میں، جاڑے کے موسم میں، یا طبیعت کی عدم آمادگی کے وقت، جب طبیعت پر وضو کرنا بوجھ محسوس ہو، یعنی دشوار گزرے سخت سردی کی وجہ سے، یا طبیعت وضو کرنے کی طرف آمادہ نہ ہو، تو ایسے موقع پر اچھی طرح وضو کرنا، یعنی اعضائے وضو کو اچھی طرح دھونا اور جماعت کی طرف چل کر جانا، یعنی جماعت نماز ادا کرنے کے لیے چل کر جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ یعنی طبیعت جب نفس پر دشوار گزرے، وضو کرنا ایسے وقت میں اچھی طرح وضو کرنا، جیسے سردی کے موسم میں انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم پانی میں وضو کرے اور سردی سے بچے، تو ایسے موقع پر اچھی طرح وضو کرنا، اعضائے وضو کو اچھی طرح دھونا پانی سے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے چل کر جانا، یہ بھی زیادہ ثواب، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اگر مسجد قریب ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر مسجد دور ہو اور پیدل چل کر جانے کی صورت میں کچھ رکعتیں چھوٹ سکتی ہوں یا نماز چھوٹ جا سکتی ہو، نماز چھوٹ جانے کا ڈر ہو، تو پھر ایسی صورت میں سواری کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس کی فکر میں رہنا، یہ بھی سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا انتظار کرنے والا گویا حالت نماز ہی میں ہے۔